الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں، اور گزشتہ کچھ جمعوں سے علم غیب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مخالفین کی طرف سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان کے جواب دے رہا تھا. جب میں نہیں آیا تھا نعت خوانی ہو رہی تھی، اس وقت یہ گڑبڑ کیوں نہیں تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ غیب اللہ کی صفت میں نہیں پائی جا سکتی. دوسری، قرآن کی کچھ آیتیں یہ کہتی ہیں کہ علم غیب اللہ کے لیے خاص ہے.
تیسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، معاذ اللہ۔ چوتھی بات کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر پھر گئے تھے مرتدین، قیامت کے دن حضور کو ان کا علم نہیں ہوگا۔ حوض کے پاس آتے ہوئے کچھ لوگ روکے جائیں گے تو حضور فرمائیں گے اصحابی، یہ تو صحابی ہیں میرے۔ تو ملائکہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یعنی مرتد ہو گئے۔ پانچویں بات، بہت سے واقعات ایسے ہیں جن میں آپ بے خبر تھے، مثلا حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں جس سے آپ کو علم ہے کہ پیلو کے سیاہ پھل اچھے ہوتے ہیں؟ ان کے میں آپ کو جواب سنا رہا تھا، پچھلے جمعے بھی سنائے تھے، خلاصہ پیش کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب یہ کہ جیسے غیب اللہ کی صفت ہے، ایسے ہی علم شہادت بھی اللہ کی صفت ہے، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ بلکہ آپ کو بتا چکا ہوں مطلقاً سمع، بصر، حیات یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ سننا اللہ کی صفت، دیکھنا اللہ کی صفت، زندہ ہونا اللہ کی صفت۔ تو پھر چاہیے کہ کسی میں بھی علم غیب نہ مانو، نہ علم شہادت مانو، نہ سننا مانو، نہ دیکھنا مانو، نہ زندہ مانو کسی اور کو، پھر کیونکہ یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ تو بات یہ ہے، میں بتا چکا، اللہ کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے۔ مخلوق کو اللہ کی عطا سے حاصل ہے، مخلوق کے پاس اپنا کمال نہیں ہے۔ یہی بات علم غیب میں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، اللہ کا نام علی ہے، حضرت علی کا نام بھی علی ہے، مگر دونوں کے معنی ایک جیسے نہیں۔ تو یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال کہ کچھ آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب اللہ کے لیے خاص ہے، تو میں نے آپ کے سامنے مثال میں آیتیں رکھی تھی۔ مثلا ایک آیت رکھی تھی ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے، تو پھر کسی اور کا حکم ہونا چاہیے؟ آپ دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ حکم فرمائیں جناب، کیوں کہتے ہیں پھر یہ؟ اسی قرآن میں جہاں یہ ہے وہاں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بات پھر وہی آ گئی۔ اسی طرح لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ میری چیز ہے؟ تو اگر کہو نہیں تو پھر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ جب تک مالک نہیں ہوں گے زکوٰۃ ہوگی؟ اگر آپ مالک نصاب نہیں ہیں تو کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ ذاتی اور عطائی سمجھتے نہیں۔ سوال نمبر 3 یہ کہ حضور کو اپنی بھی خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، معاذ اللہ، اور کہتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم،
بخاری میں ہے، حضور نے کہا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے آپ کو لفظ ادری ادرا یہ سمجھا دیا تھا، یہ درایت سے ہے، اٹکل، اندازہ لگا کے عقل سے جوڑ توڑ کر کے معلوم کرنا۔ تو حضور کا لا ادری کہنا کا مطلب کیا ہے کہ میں اندازے سے نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے تو رب نے وحی دے کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو ادری کو نہیں سمجھیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تو میں اس کی آپ کو مثالیں سنا چکا ہوں۔ اسی قرآن میں جس کی آیتیں پڑھ کے تم کہتے ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اسی قرآن میں نہیں ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں ہے اسی قرآن میں؟ کیا اسی قرآن میں نہیں ہے تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ؟ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوائے۔ تو جو یہ کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں تھی، خود ان کو خبر اونچی کہیے نہیں۔ اسی قرآن میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اس لیے اللہ ان پر عذاب نہیں کرتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنی حدیثیں ہیں، ان میں سے میں آپ کو پچھلے جمعے سنا چکا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا، اللہ کی حمد کروں گا، پھر اللہ تعالی مجھے فرمائے گا اپنا چہرہ اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ سب بیان ان کو نظر نہیں آتے، کیوں کہ یہ نبی کی شان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی جانتے ہیں کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی، حضور کے ہاتھ میں دو کتابیں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں۔ فرمایا جنتیوں کی لسٹ بن چکی، ٹوٹل ہو چکا، میزان ہو چکا، کمی بیشی نہیں ہوگی، یہ جنتیوں کے نام ہے، اور یہ دوزخیوں کی لسٹ ہے، اس پر بھی ٹوٹل ہو چکا، میزان لگ چکا۔ تو رب نے خبر دی یا نہیں دی؟ اونچی کہیے۔ وہ دوسروں کو جنت عطا کریں، تم جنتی اور خود اپنا پتہ ہی نہیں ہے، کیسی بات ہے؟ تو یہ اعتراض کرنے والے خود کچھ جانتے نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کے جواب میں کہ حضور کا واضح اس میں قرآن میں ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ مجھے تو وحی کی جاتی ہے، اللہ سب کچھ بتاتا ہے، میں خود سے اندازہ نہیں لگاتا، میری خبر یقینی ہے کیونکہ رب تعالی کی بتائی ہوئی ہے۔